ہیں، یہ اسلام میں اجازت ہو، پھر اس کے اوپر آپ ذرا ہمیں فرما دیں، جس طرح آپ کہیں گے ہم اس طرح کر لیں گے۔ جی آ، میں نے گزارش کی ہے نا کہ اس کا نمبر مجھے چاہیے، ایک دفعہ مجھے بات کرنے دیں، بات جو آپ نے کی ہے مجھے اس کا احترام ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں بھی اعلان کروں گا جہاں کے بالکل سارے یہ نیچے بائک بیٹھا ہے، کاٹ اس کو کریں۔ لے لیں، نیچے آیا لیکن ہوا ہے، لے لیں اس کو۔ قبلہ میں چھوٹی سی بات کروں گا کون کہ آیا ہوا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے افضال عرض کی بڑھائے تھی کہ جو میں بھی آگے نے بیٹھا ہوا ہے، لے لیں اس کو۔ افضال بڑائی صاحب کو لے لیں۔ ہاں لیں ذرا۔ جی قبلہ صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ میں نے دارالفتاح کے اندر جو ہے وہاں سے ایک فتاوی آئے ہیں، تو ابھی مجھے پہنچے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جو میں نے سوال پوچھے تھے وہ بھی یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں، اور جو جواب آئے ہیں وہ بھی پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ جی پیش کریں۔ جی میں نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا ان میں کہ اگر قادیانی افراد اپنی لائیو مجالس یا گفتگو میں مرزا قادیانی کو علیہ السلام یا علیہ السلام یا درود السلام کہہ کر پکاریں یا یاد کریں یا اس پر درود السلام پڑھیں، تو کیا مسلمانوں کے لیے وہاں موجود رہ کر یہ الفاظ سننا شرعاً جائز ہے؟ کہ یہاں کیا مسلمانوں کے لیے مناسب و لازم ہے کہ وہ ایسی گفتگو سننے سے کنارہ کشی اختیار کریں یا لائیو سے باہر نکل جائیں؟ یہ میں نے پہلا سوال پوچھا تھا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر قادیانی افراد مسلمانوں کی لائیو گفتگو میں شامل ہو کر مرزا غلام قادیانی کے لیے درود السلام یا تعظیمی کلمات ادا کریں، تو کیا مسلمانوں کے لیے پلیٹ فارم پر ان کو ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا ان کو روکا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر دوران مناظرہ قادیانی اپنی گفتگو پر مرزا غلام احمد قادیانی پر درود السلام پڑھیں تو کیا شرعاً مناظرہ جاری رکھنا جائز یا درست ہے، یا وہاں سے علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے؟ چوتھا سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر قادیانی افراد اپنی یا مسلمانوں کی لائیو نشست میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی پر درود السلام پڑھیں تو کیا مسلمانوں کو جواباً احادیث نبویہ پیش کرنی چاہیے، خصوصاً وہ احادیث جن میں کذابون و دجالون کے دعوے نبوت کا ذکر ہے؟ کیا شرعاً اس طریقے سے جواب دینا درست اور مناسب ہے؟ آخری سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں گستاخانہ جملے استعمال کرے، مثلا اسلام کو گالی دینا، تحقیر امیز القاب کہنا یا دین اسلام کی بے حرمتی کرنا، اس شخص نے خنزیری اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں خنزیری اسلام کو نہیں مانتا، حالانکہ اسلام تو ایک ہی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس شخص کی اس بات سے مسلمانوں کی دل چھلنی ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا وہ گستاخ ہے یا اس کی یہ بات گستاخی کے زمرے میں آتی ہے؟ تو یہ سوالات لکھ کے میں نے مختلف دارالفتاح کے اندر بھیجے تھے، تو ان میں سے کچھ کے جوابات مجھے موصول ہوئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو مجھے دارالفتاح سے جواب ہے، انہوں نے بما دلائل کے بجائے قرآن کریم کی آیات اور احادیث اور فقہ کی کتب سے انہوں نے مجھے جوابات بھیجے ہیں۔ پہلے سوال کا انہوں نے مجھے جواب بھیجا ہے کہ یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ یہ میں ابھی لیٹر پیڈ کا نہیں کہ آپ کو بھجوا سکتا ہوں، آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلا بھائی جو جس کے اوپر یہ بات آئی ہے اس کو پرسنلی ہٹ نہ ہو، وہ آپ اس کو بہتر طریقے سے واٹس ایپ پہ سمجھا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ پہلے سوال کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ قادیانی افراد کا مرزا قادیانی پر علیہ السلام کہنا، درود بھیجنا اور مسلمان کا اسے سننا، اس پہ انہوں نے حکم شرعی لگایا ہے۔ قادیانی افراد جب مرزا قادیانی پر علیہ السلام یا درود پڑھیں تو مسلمان کے لیے ایسی مجالس میں بیٹھنا، سننا یا خاموشی اختیار کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ دلائل انہوں نے سورہ نساء کی آیات پیش کی ہیں، فقہی اصول سے دیے ہیں، جوابات دیے ہیں، مشکات کی حدیث پیش کی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان فوراً کنارہ کشی کریں، وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی لائیو پلیٹ فارم پر قادیانی کو مرزا پر درود السلام کی اجازت دینا، اس پر انہوں نے حکم شرعی یہ لگایا ہے کہ مسلمان کے پلیٹ فارم پر قادیانیوں کو ایسی تعظیم کی اجازت دینا حرام اور شدید منع ہے۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور جو ہے نا فقہ سے اصول ضابط رکھے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا دوران مناظرہ قادیانی پر مرزا پر درود پڑھنا، مرزا قادیانی کا پر درود پڑھنا قادیانیوں کا حکم انہوں نے لگایا ہے کہ ایسی صورت میں مناظرہ فوراً روکا جائے۔ اگر مناظر موقع پر واضح رد کر دے اور قادیانی کے غلط الفاظ کا انکار کر دے تب مناظرہ جاری رکھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال کہ کیا احادیث جن میں کذابون اور دجالون والی حدیث ہے پیش کرنا درست ہے؟ حکم اس پہ یہ لگایا ہے جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ واجب و افضل ہے۔ اس کے بعد جو آخری جو اسلام کی گستاخی ہے وہ میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے اوپر بہت سخت حکم آیا ہے،
اور توبہ کا نہیں آپ بہت کہیں، آپ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ تو جی میں وہ کر دیتا ہوں بڑے کہ اسلام کی گستاخی خنزیری اسلام کہنا حکم شرعی انہوں نے یہ لگایا کہ یہ قول صریح توہین دین ہے اور بالجماع کفر صریح ہے. اس کے اوپر انہوں نے قرآن کریم کی آیات رکھی ہیں اور حدیث بھی اور فقہ اسلامی کے جو ہے نا وہ دلائل بھی دیے ہیں، اور انہوں نے تطبیق یہ کی ہے کہ اسلام کو خنزیری کہنا دین الہی کی اہانت، شاعر اسلام کی تحقیر، امت مسلمہ کی گستاخی سب کفر صریح کے اسباب ہے. حکم ایسا شخص جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، صراحتاً رجوع نہ کرے، تجدید ایمان و نکاح نہ کرے، مرتد ہے. یعنی اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. بالکل یہ جو آپ نے فرمایا، جو ساتھی کہہ رہے تھے ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اگر کوئی ریکارڈنگ موجود ہے تو وہ اگر مجھے بھیج دیں، کسی قسم کی کوئی بھی ریکارڈنگ اگر ہے تو وہ مجھے بھیجیں. تو یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے فتویٰ بالکل ٹھیک لکھا ہے. میں نے بھی بالکل یہی پچھلے دنوں جا کر وہاں بیان کیا تھا. تو بعض بھی باتیں تو ابھی آپ نے بتائی ہیں میرے علم میں نہیں تھیں، لیکن وہاں جو کچھ آیا میں نے یہی بتایا کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سننا مسلمان کا اور اس پر خاموش رہنا، یہ سارا کچھ بالکل یہی جو فتویٰ میں لکھا، اور بالکل اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں. تو بہرحال میں نے پھر بھی کہا تو کہ قبلہ میں اس وجہ سے آپ کی لائیو پہ آیا ہوں کہ آپ کی لائیو سب سے بڑی لائیو ہے، تو آپ کی لائیو سے بہت سارے مسلمان سنتے بھی ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس شخص کو پرائیویٹ میں اس سے رجوع توبہ جو ہے وغیرہ اس کے ساتھ بات کر لیں. اگر اس کے باوجود وہ شخص باز نہیں آتا تو میں ان فتاوی جات کو لائیو ٹک ٹاک پہ شائع کر دوں گا. کالو بھائی اس نے تو حدیث اور قرآن کے الفاظ کو بھی جی میں نے وہ نعوذ سبھی باللہ جو ہے نا وہ اس کے اندر رکھ اس کے نے وہ بات گالیاں کہا ہے. جی نہیں، اگر میں اگر آپ کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں تو آپ سیالوی صاحب کو بھی سنا جو دیں. ویڈیوز ساتھیوں کے پاس ہیں تو وہ سنا مجھے دیں، بھیج دیں. سنا دیں، ابھی سنا دیں، تو کیونکہ نہیں، بات ہو ابھی رہی ہے، وہ بھی نیچے مجھے بیٹھا واٹس ہوا ایپ میں ہے. بھیج دیں. ابھی میں نے کہیں جانا ہے، میں نے براڈ کا ٹائم بھی بڑی دیر سے ہو گیا، گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے، جی لیکن پھر معذرت. بھی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے ابھی کہیں جانا ہے، تو آخری بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نمبر بھیج دیں ان کا، تو ان سے بات کریں گے ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے جی لیے. اگر انہیں سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر انہیں سمجھ نہ آئے تو پھر جو فیصلہ مسلمانوں نے کیا ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا مجھے اس سے اتفاق ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پرسنلی ان سے بات کروں. السلام علیکم جی سیالوی صاحب، میں ایک سیکنڈ چاہوں گا آپ کا لینا. جی جی سیالوی صاحب، یہ جو ملک بھائی اور یہ باقی لوگ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کل پرسوں جب آپ اس کی براڈ پہ گئے ہوئے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے آیا تھا. تو جو باقی جو حضرات تھے نا جی قادیانی، وہ جب وہ اس کو درود بھیج رہے تھے تو میں نیچے اپنے میسج میں دوسری طرف کا اپنا اس کو کر رہا تھا، تو وہ اس نے مجھے بالکل نا بلاک کر دیا تھا. تو مسلمانوں کو اس نے بلاک کیا ہوا تھا، اور قادیانیوں کے سارے وہ جو بکواسات تھی وہ نیچے چل رہی تھی. تو شاید آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا، آپ تو اس وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے جتنے ہم مسلمان گئے ہوئے تھے نا جی آپ کے ساتھ، ان سب کو اس نے بلاک کیا ہوا تھا. تو ابھی یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ آ نہیں رہا. تو آپ کائنڈلی ذرا اس کو. ظفر منصور صاحب وہ جھوٹا ہے اصل میں، اس کو پتا ہے کہ یہ جو جی بات جی کر رہے ہیں بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے بالکل ہیں آپ. ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے کیونکہ دیکھیں آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں جتنے. ملک صاحب سیالوی صاحب کو ایک دفعہ کوشش کر لینے دیں. اگر اس کے باوجود وہ سیالوی صاحب کی کوشش کے باوجود باز نہیں آتا تو پھر ہم فتاوی شائع کر دیں، پھر وہ جانے اور مسلمان جانے. نہیں نہیں، جی وہ سیالوی جائے صاحب نے عقب بھائی، یہ بالکل دو ٹھیک کیس کہا ہیں، ہے. آپ ٹھیک ہے، وہ بات سنیں نا، بتائیے. تمام آپ حجت کر لیں. اس ٹاپک کو آپ نے پیش کر دیا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو آپ اس کو یہیں رہنے دیں، اور کوئی بات کرنی ہے تو کریں، ورنہ براڈ کلوز کرتے ہیں. تو کون مجھے نمبر کون بھیجے گا؟ شارپ شوٹر صاحب آپ کے پاس ہے؟ جی میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. آپ بھیج دینا مجھے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھیوں کو صاحب اگر یہ سچا ہوتا تو اوپر آتا نا آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا. کوئی نہیں، اگلے سارا بندے چیز کو نہیں ابھی کرے، میں نے ایسا نہیں کہا کریں. نا، ابھی آپ ایسا نہیں رہنے کریں. دیں، آپ اس مسئلے کو ایسے نہ کریں. انسان سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور وہ غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے. تو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام ساتھیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ آپ کا، جس نے بھی کسی بھی لحاظ سے اس براڈ میں حصہ لیا. اللہ سبحانہ و تعالی اسے صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात करें ताकि और ये बात की हाँ जी सुन लो